صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ممکن ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالہ عطاریہ حصہ دوم میں امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام۔ اس میں 40 فرامین مصطفیٰ ہیں درود پاک کے فضائل کے متعلق۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64، فرمان مصطفیٰ، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، باعث خیر و برکت، امام مفتی حافظ قاری احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے نعتیہ کلام جو ہدایت بخشش میں ہیں، وہ آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ اس کے مفاہیم جو علماء اہل سنت نے بیان کیے اس کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم جو کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ تو آئیے یہ کلام پڑھنے سننے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں ترقی ہو جائے۔ الموضوع الکبیر، فرمان مصطفیٰ، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا جزء انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، چند روز کے عمل سے جنت نہیں مل جائے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ نیت درست، منزل آسان، تو نیتیں اچھی اچھی رہنی چاہیے۔ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ اچھے کام میں اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، برے کام میں، گناہ کے کام میں اچھی نیت کریں پھر بھی وہ گناہ ہی ہے۔ اچھی نیت سے وہ گناہ کا کام کو نیک تھوڑی ہو جائے گا، درست تھوڑی ہو جائے گا، جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ جائز وہی جسے علماء جائز قرار دیں۔ تو اچھے کاموں میں جتنی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اس کا اجر و ثواب، اس کی برکتیں دنیا آخرت میں خوب 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 حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے۔ اور شرکت کس طرح کریں گے؟ دوزانوں بیٹھ کر۔ ان دوزانوں بیٹھنے میں نیت کیا ہوگی؟ تعظیم علم دین۔ بیٹھ جائیں جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں،
اگر کسی کو عذر تکلیف ہے تو جتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر تک بیٹھ جائے، بعد ابا نصیب. یہ بھی نیت کر لیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں گے تاکہ مشق ہوتی رہے نگاہیں نیچی رکھنے کی. اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توفیق عطا فرمائے. موقع کی مناسبت سے جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو عز و جل کہیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام آئے گا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک پڑھیں گے. کسی صحابی کا ذکر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، کسی بزرگ کا ذکر آئے گا کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. جن کے پاس قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، وہ اہم مدنی پھول لکھتے بھی جائیں. جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو نمایاں آواز سے رپلائی دیجیے. اس میں کیا نیت ہو؟ اس میں نیت ہو اطراف کی اشیاء کو اپنے درود پر گواہ بنانا اور کہنے والے کی دل جوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھیں رو رو کے سجانے جانے والے اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شعر میں فرما رہے ہیں کہ اے کسی کے مرنے پر، بچھڑنے پر رو رو کر اپنی آنکھیں سجانے والے، سوجن سوئلنگ، آنکھیں تمہیں رو رو کے سجا ڈالی، آنکھیں خراب کر ڈالی. یاد رکھ، جانے والے نہیں آنے والے. کھیل ابھی ہے جاری، بچھڑیں گے سب باری باری. کوئی گھر ایسا ہے جہاں سے میت نہ اٹھی ہو، کوئی محلہ ایسا ہے جہاں سے میت نہ اٹھی ہو، کوئی شہر ایسا ہے جہاں قبرستان نہ ہو. جانے والے نہیں آنے والے، یہ گئے واپس نہیں آئیں گے. اپنی فکر کر. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاعری کے ذریعے سے آپ مناجات بھی کرتے ہیں، حمد الہی بھی بیان کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں استغاثے بھی پیش کرتے ہیں. اور آپ اپنی شاعری کے اندر نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، برائی سے منع بھی کرتے ہیں، موت بھی یاد دلاتے ہیں. موت کی یاد کرتا رہے نا تو آدمی سدھر جائے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے. تو میت پر رونے والوں اپنی موت کو یاد کرو. حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں 56 بنے بنائے بیانات ہیں، مبلغین و مبلغات کے لیے انمول تحفہ. ترجمہ بھی کنز الایمان سے ہے، تخریج بھی ہے، حوالے بھی موجود ہیں اور اصطلاحات بھی دعوت اسلامی کی ہیں. اور یہ بہت ہی تحفہ ہے، ہر مبلغ اور مبلغہ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. اس میں حضرت شعیب حریفیش مبلغ اسلام جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے دیکھا. فرمایا اگر تم میت پر رونے کے بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تمہارے لیے بہتر تھا. مرنے والا 3 ہولناک مراحل سے نجات پا گیا. اس نے ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا. مرنے والے نے موت کا ذائقہ چکھنا تھا، چکھ لیا. اسے برے خاتمے کا خوف نہ رہا. 3 مراحل سے گزر گیا. اپنی فکر کر، تجھے ان مراحل سے بھی گزرنا ہے. حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہے. نیکوں کے لیے ان کی صورت کچھ اور ہوتی ہے، بڑی حسین ہوتی ہے، اور بدوں کے لیے، کفار کے لیے، فجار کے لیے، گناہگاروں کے لیے ان کی جو صورت ہوتی ہے مزاح کے وقت جب وہ تشریف لاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو ان کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ استغفر اللہ.
تو مرنے والا وہ دیکھ چکا، موت کا مزہ چکھ چکا، تلوار کے 1000 واروں سے بڑھ کر ہے، زندہ شخص کو دیگ میں ابال دیا جائے موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے، وہ چکھ چکا موت کا ذائقہ، برے خاتمے کا خوف اب نہ رہا۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے، یہ اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اور گھر والے مرنے والے پر روتے ہیں، ہائے ہو واویلا مچاتے ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام جو روح قبض کر کے تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، گھر کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مرنے والوں پر رونے والوں یاد رکھو میں اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر میں ایک شخص بھی زندہ باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر رونے والے ملک الموت علیہ السلام کی یہ گفتگو سن لیں، میت کو بھول جائیں، اپنی فکر لگ جائے، اپنی فکر کریں بھائی ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات، اللہ اللہ بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں لکھا ہے جب آپ کے بیٹے کا آخری وقت قریب آیا، آپ نے اس سے طبیعت پوچھی، نے کہا کہ بابا جان میں ٹھیک ہوں، کہا بیٹے سچ بتاؤ جو طبیعت آپ کی ہے انشاءاللہ میں صبر کروں گا، کہا ابا جان بس لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، کہا اچھا بیٹا۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو غلام حاضر ہوا، حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لائے، ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا غلام نے عرض کیا حضور ایک بات کہوں؟ فرمایا کہو۔ عرض کی حضور آپ نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا تم کہو میں صبر کروں گا، مگر میں نے جب موت کی خبر سنی آپ بے ہوش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میرے بیٹے کی موت کی خبر تم نے سنائی تو میرے ذہن میں آیا کہ میرے گھر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو مجھے اسی خوف سے غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، تو مرنے والوں پر رونے والوں اپنی موت کو یاد کرو، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ اعلی حضرت مزید اگلے شعر میں فرماتے ہیں کوئی دن میں یہ سرا ایک دن آنے والا ہے محلات برباد ہو جائیں گے اور معمولی جھونپڑے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا چند روزہ اور سرا ہے، سرا مینس مسافر خانہ، یہ دنیا اجڑ ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی۔ اے عارضی گھر کو بسانے والے، اللہ اللہ اللہ۔ بیانات ابطاریہ حصہ اول میری رسالہ ہے ویران محل، اس کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پر پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 5 یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔
تو موت اور اس کے بعد کے معاملات سے جو آگاہ ہے، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لگژریز کے دھوکے میں نہ پڑے۔ امیر اہل سنت ویران مغل رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار کی۔ عرض کیا کہ بہتر تھا کہ حضور آپ کو یہ عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا جو مر جائے گا اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی پتہ ہے؟ 1050 سال۔ 1050 سال کی عمر پائی، رہائش بانس کی جھونپڑی، اور ہم وہ 50 60 70 سال، اس سے زیادہ تو حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور پھر بھی وہ مکانات کی تعمیرات میں اس کے کچن اور اس کے ٹوائلٹ اور اس کے فرش اور اس کے دروازے، اس کی آرائش اور زیبائش میں اتنے مست اور محو ہیں کہ ہمیں بس وہ موت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلی حضرت نصیحت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، تو اس مسافر خانے میں تیرا ارادہ مستقل رہنے کا یہ حماقت و بیوقوفی ہے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمیشہ سے نہیں ہے دنیا، ہے نا؟ جب بنائی اللہ نے جب سے، اور جب تک اللہ چاہے گا جب تک رہے گی، آخر اس نے فنا ہونا ہے۔ سننے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت بہت ہی وہ اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آدھا عدو کی جمع یعنی دشمن، کہ میرے دشمن جو ہیں وہ سن لیں میں بگڑنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میرے آقا جو میری بگڑی بنانے والے ہیں وہ سلامت ہیں۔ مطلب یہ کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ میرے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پتہ ڈلا ہوا ہے۔ وہ اعلی حضرت کے برادر فرماتے ہیں نا، یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیا ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو۔ آپ کے صدقے میں ایمان ملا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ آپ نے ایمان مجھے اس لیے دیا کہ آپ مجھ سے واپس بھی لیں گے، کریم دے کر لیتے تھوڑی ہیں۔ تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا؟ جو آپ نے ایمان کا گفٹ ہمیں عنایت فرمایا، آپ ہم سے واپس تھوڑی لیں گے۔ اور عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں وسائل بخشش میں، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی۔ بارگاہ رسالہ سے مانگنا کیا چاہیے؟ یہ بھی تربیت ہے ہمارے لیے نا۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ کہ میں نے دربار رسالت میں سوال کیا ہے ایمان کی حفاظت کا، عطار نے ایمان کی حفاظت کا سوال کیا ہے، یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا، کیونکہ نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ سنت اپنے متعلقین مریدین کے لیے بھی اس کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور بلکہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، بہت سارے لوگ مجھ سے وابستہ ہو گئے، ان کا ایمان میں تحفظ کے لیے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے
عاشقوں کی کیا بات ہے کہ اور درے یار کے جانے والے، محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پانے والے اور مدینے کے مسافر، دیکھ میری آنکھیں تجھ سے کچھ پیغام کہہ رہی ہیں، وہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، وہ آنسوؤں کی زبان سے میری آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں، پیغام دے رہی ہیں۔ تو یہ عاشقوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں پیام پہنچاتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں۔ رفیق الحرمین میں 25 جو حکایات ہیں عاشقان رسول کی، اس میں جو آخر میں زائرین مدینہ کی حکایتیں، اس میں یہ بھی ہے نا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پہنچانے کا کسی نے کہا، وہ سلام پہنچانا بھول گئے، کچھ سفر طے ہوا، قافلے والوں کو کہا کہ تم جاؤ بھائی میں آتا ہوں، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، شیخین کریمین حضرت صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، رات دیر ہو گئی تھی، قافلہ چلا گیا، سو گئے، آقا خواب میں تشریف لے آئے اور کہا اے ابو الوفا، نے کہا حضور میری کنیت تو یہ، آپ مجھے وفادار کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تو ابو الوفا ہے۔ سلام پہنچایا آقا کی بارگاہ میں کسی کا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، سبحان اللہ، انہیں مسجد نبوی سے اٹھا کے مسجد الحرام میں رکھ دیا خواب میں، اور جب یہ اٹھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مدینے میں نہیں مکے میں پایا۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ تو جو مدینے جاتے ہیں ان کو سلام اور پیام پہنچانا چاہیے، اور جو کہہ دے کہ ہاں پہنچاؤں گا تو اس پر واجب ہو گیا، اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا، اگر بھول جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر نہ کرے وٹلی مدینے کی طرح، ارے چل جھوٹے بہانے والے، جھوٹے بہانے بنانے والے، تو مدینے کی طرف نہیں گیا، پلٹ کر نہیں آیا تو بہانے بناتا ہے، مجبوریاں بتاتا ہے، تو جھوٹے بہانے بناتا ہے۔ گرمی ہے، درد ہے، تپ ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، مدینے نہیں جاتا۔ جھوٹے بہانے والے حج کیا مدینے نہیں جاتا، جھوٹے بہانے بناتا ہے کہ راہ میں خطر ہے، خطرہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کسی اور جگہ فرماتے ہیں، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ جو بہانے بنانے والے ان کو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو آقا آرام سے اپنے سائے میں لے کر آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی، جفا کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اور بہت سارے علماء اہل سنت نے بارگاہ رسالت کی حاضری کو کیا لکھا، قریب با واجب۔ نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، اے میری جان کے کھانے میرے نفس، اللہ تجھے برباد کرے، تیرے ہاتھوں میں ذلیل و رسوا ہوا، تجھے سمجھا سمجھا کر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا، تجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میری جان کھانے والا، اللہ تجھے سمجھائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نفس کی ہیں 3 اقسام۔ آئیے مدنی چینل کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے، اس سلسلے کی برکت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا نفس ڈیو ٹو نیچر اپنی فطرت کے مطابق انسان کو سست کرتا ہے، غافل کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ جیسا کہ
پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ترجمہ کنز الایمان، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. تو جو نفس سستی اور غفلت نیکیوں کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، آخرت کی تیاری کے کاموں میں غفلت دلائے، برائیوں کی طرف مائل کرے، یہ ہے نفس امارہ. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور دوسرا جو نفس ہے، دوسری قسم جو نیک اعمال میں کوتاہی اور برائی کا ارتکاب ہوتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ سلسلہ ملامت نیکیوں کے بجا لانے اور گناہوں سے بچنے پر استقامت پذیر مسلمانوں میں کثیر اور گناہ گاروں میں قلیل کم ہوتا ہے. عرف عام میں اس کو ضمیر کہتے ہیں. تیرا ضمیر زندہ نہیں ہے یار، تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑتا نہیں ہے، نہیں فرق کہتے ہیں نا. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے. پارہ 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 2 ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے. اور تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. انسان جد و جہد کرتا ہے، نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رکھنے کا عادی بناتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. پارہ 30 سورہ فجر آیت 27-30 یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ کنز الایمان، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ. اے اطمینان والی جان، اس کی شرح خزائن العرفان میں صدر الافاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی یوں لکھتے ہیں جو ایمان و ایقان پر ثابت رہی، اللہ تعالی کے حکم کے حضور سر طاعت خم کرتی رہی، یہ مومن سے وقت موت کہا جائے گا جب دنیا سے اس کے سفر کا وقت آئے گا. کیا کہا جائے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی، تو راضی اس کی عطا پر، اس کے کرم نوازیوں پر، اس کے ثواب پر، اس کے اجر پر. وہ تجھ سے راضی تیری طاعت پر، تیری سجدہ ریزیوں پر، تیری عبادت پر. اور پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. تو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو نفس کیا ہے؟ یہ بے رحم دشمن ہے. ہاں جی، بے رحم دشمن ہے. یہ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں. تو وہ اعلی حضرت وہ نفس کے بارے میں اس شعر میں فرما رہے ہیں، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، اے میری جان کے کھانے والے. تو نفس پر غلبہ پانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. میرے شیخ طریقت کے مدنی نامات اپنا لیجیے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، جامعات کے طلباء و طالبات کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی. نیک بننے کا نسخہ ہے، نفس پر غلبہ پانے کا نسخہ ہے، شیطان پر غلبہ پانے کا نسخہ ہے. اعلیٰ حضرت مزید اگلے شعر میں فرماتے ہیں نیم جلوے میں دو عالم گلزار واہ واہ رنگ جمانے والی
سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیم جلوے میں، تھوڑے سے جلوے میں آپ نے بس رنگ چڑھا دیا، باغ و بہار کر دی. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. علماء نے بہت وہ پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. نیم جلوے میں دو عالم گلزار، نیم جلوے میں واہ واہ رنگ جمانے والے. کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ جمایا. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی میں طاقت نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے جلووں کی تاب لا سکے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. بعض لوگ دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت میں نہیں ہوئی، نہ کسی نے ہاتھ کاٹے نہ کوئی جان سے گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا جمال اللہ تعالی نے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا رکھا ہے. اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا. علامہ قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا. اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا، ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی. طاقت نہیں کسی میں آقا کو دیکھنے کی، پورے جلوے دیکھنے کی، مگر پھر بھی ہر ایک کو تمنا ہے کہ آقا کی زیارت ہو جائے. اسی بات کو حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یوں لکھا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. ایک جھلک، ہاں پورا جلوہ نہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ دیکھ سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے جلوے آشکار نہیں فرماتے، یہ بھی ان کی کرم نوازی ہے، ورنہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حسن تیرا سا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں زمانے والے کہہ گئے کہ آقا آپ جیسا حسن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. جی ہاں، اعلی حضرت نے یوں نہیں کہہ دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی آئے کہہ گئے کہ آپ جیسا جمال اے ہمارے آقا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور دیکھتا تو کوئی تب جب ہوتا، کوئی ایسا ہوتا. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کے مقبول نعت گو شاعر، سنیے کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ آپ سا حسین، آپ سا جمیل، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ خود چاہتے تھے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ،
گئے آپ مٹانے والے. ابو لہب کدھر ہے بدبخت؟ مٹ گیا نا، مٹ گئے آپ مٹانے والے. بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرمائی. اس کی موت کیسی برتناک ہوئی، چیچک کے مرض میں مرا، بچوں نے بھی نہیں پوچھا، اس کے اولاد نے نہیں پوچھا، اس کو اٹھا کر وہ پتھر اس پر پھینک دیے. ابو جہل یہ بدبخت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دشمن مٹ گیا مٹانے والے. کیا انجام ہوا؟ بڑی گستاخیں کی، بڑی بکواسیں کی. انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ 2 بچوں نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یہ کہاں گئے؟ سب بدبخت جہنم میں گئے، مٹ گئے آپ مٹانے والے. خلق تو کیا کہ ہے خالق کچھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے. سبحان اللہ. کچھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے. خلق مینس مخلوق، خالق اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، عزیز پیارے عجب انوکھا. بھانا یعنی اچھا لگنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مخلوق ہی کو پیارے نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی آپ بڑے عزیز ہیں، محبوب ہیں. آپ انوکھے محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں، ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں. سبحان اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اٹھ میرے جو پچھلا شعر ہم نے پڑھا، خلق تو کیا ہیں خالق کو عزیز، کچھ عجب بھاتے ہیں بھانے والے. غور کیجیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں سبحان اللہ کہ حسن رضا علی رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. نہیں، آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا محبوب محبوب خدا ہو جاتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کو فالو کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اے میرے آقا، میں سوچتا ہوں کہ جس سے آپ محبت کریں گے اس کا مقام کیا ہوگا. فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ کے محبوب کی سنتیں اپنائے گا، صورت میں، سیرت میں، اٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی علیہ السلام سے فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے. آسمان والے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں کی دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے اور مخلوق کے دل اس کی جانب کھینچتے. یہ جو میں نے روایت عرض کی بخاری شریف حدیث نمبر 6931 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا.
تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. آپ خالق کے بھی محبوب ہیں, مخلوق کے بھی محبوب ہیں, اور آپ سے وہ درخت بھی محبت کرتے ہیں, آپ سے تنے بھی محبت کرتے ہیں, آپ سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں, آپ کو بغیر دیکھے آپ پر سب فدا ہیں. کیا شان ہے. تو مکے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کے وہ ترغیب دلا رہے ہیں, اے مرد خدا کچھ کر کے دکھا. کیا نہیں کیا آپ نے, سبحان اللہ, کیسی دھوم مچائی کہ جہاں دیکھیں صدائیں آ رہی ہیں, مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام. اعلیٰ حضرت کے کیسے ڈنکے بج رہے ہیں. سلام رضا کو اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بیرون ملک سفر ہوا, وہ اسلامی بھائی جن کو اردو نہیں آتی, نہ بولنی آتی, نہ سمجھ نہیں آتی ہے, وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام, شمع بز. اور اعلیٰ حضرت کا سلام, آپ کا کلام دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے, دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے. دعوت اسلامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی عام کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان یہ تو دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ, سبحان اللہ, یہ خوب بکتا ہے, پڑھا جاتا ہے. امیر علیہ السنت ترغیب بھی بہت دلاتے ہیں کنز الایمان کی, فتاوی رضویہ شریف کی. اور سبحان اللہ, اب تو فتاوی رضویہ شریف عربی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. کیسی دھوم مچی اعلیٰ حضرت کی, سبحان اللہ. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے, جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں. آقا نے اعلیٰ حضرت کو اپنا بنایا, سارے جہاں میں آپ کی محبت کے ڈنکے بج گئے, آپ کی شان کے ڈنکے بج گئے, اور فیضان رضا جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ عز و جل جاری و ساری رہے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عطا فرما دے. کاش ہم ہر 12 ماہ میں 30 دن کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں, ہر 30 دن میں 3 دن کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں. کاش ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت ہوتی رہے. کاش فیضان سنت سے درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل ہوتی رہے. مدنی چینل اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھتے رہیں. یہ الیکٹرانک مبلغ جو ہے یہ جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ ہے, حاضرین کو بھی مشورہ ہے کہ یہ مدنی چینل دیکھتے تو ہیں, آج سلسلے میں شامل ہے, ویسے وہ دیکھتے بھی ہیں. وہ مختلف سلسلوں کے لیے مختلف پیجز اپنی ڈائری میں آپ مخصوص کر لیں. مثلا فیضان قرآن کے لیے آپ نے چند پیج مخصوص کر دیے, سلسلہ دیکھا اس کے مدنی پھول لکھ لیے. فیضان حدیث سلسلے کے لیے چند اور آگ مخصوص کر لیں. دعوت اہل سنت کے لیے چند اور آگ مخصوص کر لیں. مدنی مذاکرے کے لیے تو شاید ڈائریاں مخصوص کرنی پڑیں گی, بہرحال اس کے لیے بھی چند اور آگ اولا مخصوص کر لیں. مدنی پھول اس کے لکھتے جائیں. مدنی مکالمے مختلف ٹاپکس پہ ہوتے ہیں, اس کے آپ پیجز مخصوص کر لیں. دیگر سلسلے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اپنے پیجز مخصوص کر لیں. سنیں لکھیں دہرائیں, سنیں لکھیں دہرائیں. انشاءاللہ آپ کے پاس علم دین کا خزانہ اکٹھا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ مدنی ماحول کی بہار نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممکن ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.